بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق اسم مفعول کے بیان میں۔ اسم مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسی ذات کو ظاہر کرتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، اور فارسی میں اسم مفعول بنانے کا آسان طریقہ ہے، آپ ماضی مطلق لیں اور اس کے آخر میں ہائے حفظ لگا دیں۔ ہائے حفظ کون سی ہوتی ہے؟ وہ گول ہے جو آتی ہے، جس طرح ہم ایک لفظ لکھتے ہیں مثلا رشتہ، تو رشتہ آخر میں جو یہ ہے اس کو ہائے حفظ کہتے ہیں۔ یہ والی ہے ماضی مطلق کے آخر میں جوڑ دیں تو بن جائے گا اسم مفعول۔ جیسے ہمارے پاس ایک لفظ تھا گفت، یہ ماضی مطلق تھی، اس کے آخر میں ہا لگا دی تو گفت سے بن گیا گفتہ۔ گفت ماضی میں جب تھا تو اس کا ترجمہ تھا اس نے کہا، اور گفتہ جب اسم مفعول بنا تو اس کا ترجمہ ہو گیا کہا ہوا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ پاشیدن چھڑکنا تھا نا، تو پاشید ماضی تھی جس کا معنی تھا اس نے چھڑکا، اور اس کے آخر میں ہے لگا دیں پاشیدہ تو اب ترجمہ ہو گیا چھڑکا ہوا، یہ اسم مفعول بن گیا۔ آراستن اس کی ماضی تھی آراست، اس نے سنوارا، اس سے آپ نے اسم مفعول بنانا ہے، آخر میں ہے لگائیں آراستہ، اسم مفعول بن گیا۔ اس کا ترجمہ ہوگا سنوارا ہوا، ماضی میں تھا اس نے سنوارا اور اسم مفعول میں آ کر سنوارا ہوا۔ یہ اسم مفعول کا پہلا صیغہ بنا ہے۔ دوسرا بنانے کے لیے اسی طرح جس طرح اس میں فاعل میں پہلے میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ آپ نے آخر سے ہے ہٹا کر اس کی جگہ پر گان لگا دینا ہے، تو جب یہ لگے گا تو وہ اسم مفعول کا دوسرا صیغہ بن جائے گا۔ کیسے؟ آراستہ آراستگان، پاشیدہ پاشیدگان، گفتہ گفتگان۔ تو یہ واحد اور جمع کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل میں بھی صرف یہی دو ہی صیغے تھے اور اس میں مفعول میں بھی صرف یہی دو ہی صیغے ہیں، اور ان افعال کو اور ان اسماء کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہمیں اگلی کلاسوں میں جب ہم عربی پڑھیں گے اس میں بہت آسانی دے گا۔ اس لیے محنت کے ساتھ سبق یاد کیجئے اور عربی کلاسوں کی تیاری کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔